یا مرحبا زین الشہور۔ آج کا دن تھوڑا سا جائزہ لینے کا دن ہے۔ قرآن مجید بھی مکمل ہو رہا ہے، رمضان بھی اپنے آخری عشرے میں ہے اور اختتام کی طرف ہم سب جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی انسان کو نہیں دینا، یعنی آپ نے مجھے نہیں دینا کہ ہاں میرے اندر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ آئی ایم نتھنگ۔ میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں سوائے ایک شاباش کے، اور اس کی بھی کیا ویلیو ہے۔ تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں اور خود کو خود نمبر دیں کہ آپ میں کون سی اچھی عادات اس رمضان میں پیدا ہوئی ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ابھی تک بھی نہیں چھوڑ سکے اور ان کے لیے آپ کیا اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے بعد خود کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ تو دو طرح سے یہ ایویلیویشن کریں گے، ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ میں کیا بہتری آئی ہے، دوسرے حقوق العباد آپ کے کتنے اچھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا، فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ چند ایک کویسچنز ہیں، مزید آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، کیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی کیا آپ کا ذکر رمضان سے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوا ہے، یا کم از کم اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس آپ کے دل میں اجاگر ہوا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ انشاءاللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوں گے۔ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں کیا دعائیں مانگی گئیں، یعنی کیا عام دنوں کی نسبت رمضان میں آپ نے دعائیں زیادہ مانگی یا نہیں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرا۔ یہ ہیں چند سوال حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق۔ کیا میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اور صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے ان پر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، یعنی جو بھوکے، مساکین اور مشکل میں لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فکر کی، ان کے لیے کچھ دعائیں کی، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، بیماروں کی تیمارداری کی، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، کیونکہ کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو دکھ دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جن کی سزا ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح بڑے بڑے بچھو اور سانپ ایسے لوگوں کو کاٹیں گے جو دنیا میں دوسروں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، یعنی اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے اس پر جوابی ری ایکشن ویسا نہیں کیا جیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا بد اخلاقی برتی، اور آپ نے یہ پڑھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ سلام میں پہل کرنا شروع کیا کہ ہر ایک کو مسکرا کر ملتی ہوں، اور سب سے آخر میں یہ کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول، کیا اس میں کامیابی ہوئی، یعنی میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا۔ اگر تقوی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ تقوی ہوگا تو ہی گناہوں سے بچنے کی قدرت ہوگی انشاءاللہ۔ یا مرحبا زین الشہور۔